ایک قطع اور سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ قسمت کی محمد کا ستارہ ہے حسین، اور راہ ہدایت کا مینارہ ہے حسین۔ طوفان یزیدی میں نہ گر پائے گی، اسلام کی کشتی کا کنارہ ہے حسین، اسلام کی کشتی کا کنارہ ہے حسین۔ چند اشعار سلام کے سماعت فرما لیں۔ میری ٹوٹی ہوئی ہمت کو سہارا دے دے، میری ٹوٹی ہوئی ہمت کو سہارا دے دے، شدت غم کے اندھیروں میں اجالا دے دے، علم و عرفان کا ایک چھوٹا سا قطرہ دے دے، مدحت آل پیغمبر کا سلیقہ دے دے، مفلسی خلق میں رسوا نہ کہیں کر ڈالے، فاطمہ کی مجھے اولاد کا صدقہ دے دے، دھوپ میں غم کی جھلستا ہوں نہیں پاس کوئی، پرچم حضرت عباس کا سایہ دے دے، پرچم حضرت عباس کا سایہ دے دے، اپنے افلاس کا شکوہ نہ کریں گے ہم لوگ، شرط یہ ہے کہ ہمیں دولت عقبیٰ دے دے، شرط یہ ہے کہ ہمیں دولت عقبیٰ دے دے، جو کرے اسوہ شبیر کو زندہ ہر دم، ایسی اولاد ہمیں اے میرے مولا دے دے، ایسی اولاد ہمیں اے میرے مولا دے دے، کر دیا جس نے حبیب نے مظاہر کو جواں، نصرت حق کا مجھے بھی وہی جذبہ دے دے، نصرت حق کا مجھے بھی وہی جذبہ دے دے، تیرے دربار میں آیا ہوں سوالی بن کر، باقر و جعفر و صادق کا وسیلہ دے دے، تو نے ٹھکرا دیا نجمی کو تو مر جائے گا، اس کو سلمان و ابو ذر کا عقیدہ دے دے، اس کو سلمان و ابو ذر کا عقیدہ دے دے۔ شکر خدا۔ ناظرین حضرات،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حال ہی میں میرے بہت ہی عزیز دوست اور برادر محترم ڈاکٹر سید عباس علی نقوی صاحب کی محترمہ زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ بہت ہی افسوسناک سانحہ تھا۔ اب ان کا چہل من قریب ہے۔ یہ 4 مصرے مرحومہ کی تعزیت کے لیے میں نے یعنی احسن شکارپوری نے ترتیب دیے ہیں، یہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک منقبت شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں مرحومہ ہی کے ایصال ثواب کے لیے میں پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، تعزیت کے 4 مصرے پہلے کہ وہ طبیبہ ذاکرہ، وہ عابدہ، وہ متقی، وہ طبیبہ ذاکرہ، وہ عابدہ، وہ متقی، کر رہی تھیں ذکر مولا میں بسر جو زندگی، کہہ کے وہ لبیک اجل کو چھوڑ کر سب کو گئیں، کہہ کے وہ لبیک اجل کو چھوڑ کر سب کو گئیں، فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہیں زریں عابدی، فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہیں زریں عابدی۔ منقبت شہزادی سے پہلے 4 مصرے ربائی ہے شہزادی ہی کی بارگاہ میں، وہ ملاحظہ فرما لیں کہ جو کام کیا دین کی تعمیر بنا، جو کام کیا دین کی تعمیر بنا، ہر قول بطول احمدی تفسیر بنا، ہر قول بطول احمدی تفسیر بنا، اللہ رے دربار میں اس کا خطبہ، اللہ رے دربار میں اس کا خطبہ، نکلا جو دہن سے لفظ شمشیر بنا، نکلا جو دہن سے لفظ شمشیر بنا۔ منقبت کا مطلع عرض کر رہا ہوں کہ کوثر ہیں، سلسبیل ہیں، رحمت ہیں فاطمہ، کوثر ہیں، سلسبیل ہیں، رحمت ہیں فاطمہ، رب کی رضا ہیں، شان رسالت ہیں فاطمہ، اور مصباح طور منبع عصمت ہیں فاطمہ، اوصاف ممکنہ کی نہایت ہیں فاطمہ۔ یہ آخری مطلع تاریخ کی روشنی میں خاص طور سے کہ جزو نبی ہیں، حافظ وحدت ہیں فاطمہ، جزو نبی ہیں، حافظ وحدت ہیں فاطمہ، اور اولین شہید ولایت ہیں فاطمہ، اور اولین شہید ولایت ہیں فاطمہ۔ تسبیح ان کے نام کی کیسے نہ ہم پڑھیں، روز ازل سے ناز عبادت ہیں فاطمہ، روز ازل سے ناز عبادت ہیں فاطمہ۔ یہ تضمین کا مصرع ہے کہ اطراف ان کے کیوں نہ ہو تطہیر کا حصار، اطراف ان کے کیوں نہ ہو تطہیر کا حصار، عصمت کی جان روح طہارت ہیں فاطمہ، عصمت کی جان روح طہارت ہیں فاطمہ۔ زیر کسا ہیں مرکز عرفان بس یہی، زیر کسا ہیں مرکز عرفان بس یہی، تطہیر کی سند ہیں وضاحت ہیں فاطمہ، تطہیر کی سند ہیں وضاحت ہیں فاطمہ۔ کہ شعر مولانا فرمائیں کہ اپنا مقام دیتے ہیں اٹھ کر انہیں رسول،
اپنا مقام دیتے ہیں اٹھ کر انہیں رسول، پہنچی جہانہ فکر وہ رفعت ہیں فاطمہ، پہنچی جہانہ فکر وہ رفعت ہیں فاطمہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ راضی یہ جس سے ہیں وہی جنت میں جائے گا، راضی یہ جس سے ہیں وہی جنت میں جائے گا، سن لو کہ شاہزادی یہ جنت ہیں فاطمہ، سن لو کہ شاہزادی یہ جنت ہیں فاطمہ۔ یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرما لیں، مباہلہ ہے کہ ہیں صادقین ادھر اور ادھر، ہیں صادقین ادھر اور ادھر، درمیان میں یہ شہزادی درمیان میں، ہیں صادقین ادھر اور ادھر، درمیان میں یہ، یعنی صداقتوں کی ضرورت ہے فاطمہ، یعنی صداقتوں کی ضرورت ہے فاطمہ۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ ام ابیہا ان کو کہا کرتے ہیں نبی، ام ابیہا ان کو کہا کرتے ہیں نبی، یعنی نبی کی شوکت و عظمت ہے فاطمہ، یعنی نبی کی شوکت و عظمت ہے فاطمہ۔ مقطع عرض کرتا ہوں کہ احسن ہے آل ان کی زمانے میں ہر طرف، احسن ہے آل ان کی زمانے میں ہر طرف، روز ازل سے اصل سیادت ہیں فاطمہ، روز ازل سے اصل سیادت ہیں فاطمہ، جزو نبی ہیں حافظ وحدت ہیں فاطمہ، اور اولین شہید ولایت ہیں فاطمہ، اور اولین شہید ولایت ہیں فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرض مبدعہ کے لیے قرآن کریم کے 10ویں سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ 62ویں آیت ہے سورہ یونس کی کہ جسے بطور سرنامہ سخن پیش کیا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیدی مطالب کو چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں۔ اگر انسانی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں تو انسان کی بہت سی کمزوریاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس میں ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان خوف کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، انسان کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں، کسی کو مر جانے کا خوف ہے، کسی کو بیماری کا خوف ہے، کسی کو تنہائی کا خوف ہے، کسی کو تاریکی سے خوف لگتا ہے، کوئی جنگل میں گزرتے ہوئے خونخوار درندوں کی آواز سے خوف زدہ ہوتا ہے، کسی اور انسان کو آپ دیکھیں تو وہ اونچائی سے ڈرتا ہے، کوئی سمندر کی گہرائیوں سے ڈرتا ہے، کوئی بجلی کی کڑک سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے خوف ہیں جو اس دنیا کے اندر انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ خوف بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو اللہ نے خود رکھے ہیں۔ یہ خوف ہیں، یہ ڈر ہیں، لیکن اسی خوف کے ساتھ ساتھ ایک چیز چلتی ہے جس کا نام ہے امید۔ انسان خوف زدہ ہوتا ہے مگر پھر امید اسے سہارا دیتی ہے اور زندگی کے اس سفر میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اسی عالم میں کہ اس کی پوری زندگی خوف اور امید کے درمیان گزر جاتی ہے۔ غربت کا خوف ہوتا ہے مگر پھر یہ امید ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ غربت دور بھی ہو سکتی ہے۔ بیماری کا خوف ہوتا ہے لیکن یہ امید بھی ہوتی ہے کہ میں علاج کروں گا، مجھے شفا حاصل ہو جائے گی، میری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔
اسی طرح جتنے بھی خوف انسان کے اندر ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی امید بھی موجود ہے. اگر محض خوف اس دنیا کے اندر ہوتا تو انسان اپنے گھر کے اندر بند ہو کے رہ جاتا، اور اگر امید نہ ہوتی تو یہ دنیا زندہ لاشوں سے کی آماجگاہ بن جاتی، مگر کہیں حقیقی زندگی اور حقیقی انسان ہمیں نظر نہ آتا. لیکن یہ جتنے بھی خوف اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. معذرت چاہتا ہوں، غالباً کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے رابطہ بیچ میں ختم ہو گیا تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کی زندگی خوف اور امید کے درمیان گزرتی ہے. مختلف قسم کے خوف ہیں کہ جن میں انسان مبتلا ہے. کسی کو بجلی کی کڑک کا خوف ہے، کسی کو سمندر کی گہرائیوں سے ڈر لگتا ہے، کسی کو پہاڑ کی بلندیوں سے ڈر لگتا ہے، کوئی انسان بیماری سے خوف زدہ ہوتا ہے، کوئی غربت میں مبتلا ہونے سے خوف زدہ رہتا ہے. اور اس خوف کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی رہتی ہے، اور اسی خوف و امید کے درمیان اس کی زندگی گزرتی ہے. لیکن جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں قرآن نے ہمیں اس میں سے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرایا. نہ شیر کی درندگی سے ڈرایا، نہ سانپ کے زہر سے ڈرایا، نہ اونچائیوں سے ڈرایا، نہ سمندر کی گہرائیوں سے ڈرایا، بلکہ قرآن نے ہمیں صرف ایک چیز سے ڈرایا ہے، اور وہ ہے گناہوں کا انجام. گناہوں کے انجام سے ہمیں ڈرایا، اور بار بار ڈرایا، بار بار یہ کہا کہ دیکھو عذاب خدا سے اب خوف زدہ ہو جاؤ، عذاب خدا سے ڈرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی رکھی کہ اگر گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اب گناہوں کے انجام سے ڈر کر مایوس نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تم توبہ کر لو گے تو گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اسی لیے کہ ہمارے لیے ہمارے سامنے نمونے رہیں، قرآن کریم نے دونوں مثالیں ہمارے سامنے پیش کی. ایک طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بے خوفی کے عالم میں گزار دیا، یا جو دنیا سے امید لگا بیٹھے، تو ان کے لیے ارشاد ہوا ان الفجار لفی جہیم، کہ فجار وہ ہیں کہ جن کے لیے جہنم ہے، اور ان الابرار لفی نعیم، کہ ابرار اللہ کے نیک بندے یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. وہ یا ہمارے لیے راستے رکھ دیے، ہدینا النجدین، دونوں راستوں کو واضح کر دیا کہ ایک طرف فجار کا راستہ ہے، ایک طرف ابرار کا راستہ ہے. تمہیں ان میں سے جس راستے کو اختیار کرنا ہے وہ راستہ اختیار کر لو، مگر انجام پہ نظر رکھنا کہ ان الابرار لفی نعیم، ابرار وہ ہیں کہ جن کے لیے نعمتیں ہیں جنتوں کی. اور ابرار کون ہیں؟ جب ہم نے یہ تلاش کرنا شروع کیا، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو دو طرح کے افراد ہیں، منعم علیہم ہیں اور مغضوب علیہم ہیں. جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا وہ ہیں، اور جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا وہ ہیں. اور دعا کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی اسی سورہ کے اندر کہ اے معبود مجھے ان میں شمار نہ کرنا، ان میں قرار نہ دینا کہ جو مغضوب علیہم ہیں، بلکہ مجھے اس راستے کے اوپر قائم و دائم رکھنا کہ جو راستہ منعم علیہم کا راستہ ہے، تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. اور اسی طرح یہاں بھی واضح کیا گیا. تو اب یہ کون ہیں، یہ ابرار کون ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جن کے نقش قدم پر چل کے ہمیں وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہے
نہ کسی قسم کا غم ہے۔ غم کیا ہوتا ہے؟ ماضی کے پچھتاوے کو غم کہتے ہیں، آنے والے وقت کی فکر کو خوف کہتے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل سے خوف زدہ رہتا ہے، اپنے ماضی پر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اس راہ پہ نہ چلا ہوتا، اس بزنس میں پیسہ نہ لگایا ہوتا، یہ وقت برباد اس طرح نہ کیا ہوتا۔ تو ماضی کے پچھتاوے ہیں جو غم کہلاتے ہیں، مستقبل کی فکرات اور مستقبل کے اندیشے ہیں جو خوف کہلاتے ہیں۔ مگر جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے بات شروع ہوئی۔ اللہ جب کسی کو جھنجھوڑ دیا جائے، جب کسی سے کہا جائے یار بھائی سن رہے ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں، تم غور بھی کر رہے ہو، اس طرح قرآن کریم خطاب کر رہا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو اللہ کے دوست وہ ہیں جن کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ کسی قسم کا حزن و ملال ان کے لیے ہے۔ تو یہ دنیا کے خوف وقتی خوف ہیں۔ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو بالآخر انجام کیا ہوگا؟ یا یہ بیماری ختم ہو جائے گی یا اس بیماری کے نتیجے میں کچھ دن تکلیف اٹھا کر انسان ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ خوف عارضی خوف ہے، یہ تکلیف عارضی تکلیف ہے، مگر وہاں جو تکلیف حاصل ہونے والی ہے وہ ہمیشہ کی تکلیف ہے، وہاں جو انعام ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کا انعام ہے۔ لہذا انعام یافتہ لوگوں میں یعنی ابرار میں اپنا شمار کرا لو، ابرار کے راستے کو اختیار کر لو تاکہ تمہیں حزن و ملال سے اور خوف و حزن سے آزادی مل جائے اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابرار کون ہے؟ کا ابرار سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ پنجتن پاک وہ ہیں، یہ خمسہ نجبہ وہ ہیں کہ جو ابرار کے اولین مصداق ہیں، قریب ترین مصداق ہیں۔ ان کا راستہ وہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ان شخصیات میں بھی جو مرکزی شخصیت جس کا ذریعے سے تعارف کرایا، ویسے تو مرکزی شخصیت رسول اکرم کی شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے ہم نے ہر ایک کو پہچانا۔ مگر ان پانچ کا جب تعارف ہوتا ہے تو ان پانچ میں رسول اکرم کے بعد جو سب سے تعارف کا ذریعہ بننے والی شخصیت ہے، جسے مرکز تطہیر کہتے ہیں، وہ شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے کہ جن پر آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بانی مجلس کی خواہش بھی ہے اور میرے لیے سعادت بھی ہے کہ اس وقت جس قسم کی گستاخی شہزادی کونین کی شان میں کی جا رہی ہے، یہ سعادت ہے کہ ہم شہزادی کا کچھ ذکر کر سکیں، اس لیے کہ کون ہے وہ بیوی؟ ابرار میں ایک ہے جو خاتون ہے، ایک شخصیت ہے کہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ جب ائمہ خطاب فرماتے ہیں تو تعارف کراتے ہوئے کس انداز سے تعارف کرا رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ نحن حجت اللہ علی خلق، ہم اس خلق پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ وہ امنا، اور ہماری مادر گرامی، ہماری جدہ ماجدہ حجت اللہ علینا، ہمارے اوپر حجت ہیں، ہم سب پر حجت ہیں، اور ہماری بیوی ہم پر حجت ہیں۔ یعنی رسول اکرم اور مولائے کائنات کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ ہے کہ جس کا ان کے لیے تعارف بھی کرایا گیا تو اس انداز سے تعارف کرایا گیا کہ پھر پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے علی، تمہیں کچھ فضیلتیں ایسی ملی کہ جو فضیلتیں مجھے بھی حاصل نہیں ہوئیں، 3 فضیلتوں میں تم اس مقام کے اوپر ہو کہ وہ فضیلتیں مجھے بھی عطا نہیں ہوئیں۔ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، کیا یا علی جیسا خسر تمہیں ملا ایسا خسر مجھے نہیں ملا۔ اے علی،
تمہیں صدیقہ بیوی ملی. پیغمبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت یہاں بیان کر رہے ہیں. تو کس انداز سے کہ تمہیں جو زوجہ ملی وہ صدیقہ ہے اور مجھے ایسی زوجہ نہیں ملی. یعنی ایسی عصمت کبریٰ پر فائز خاتون، ایسی بیوی یہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ پیغمبر اکرم کی زوجہ جناب خدیجہ طاہرہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا سلام آتا ہے، جو منتخب خواتین میں ہیں، جو 10 منتخب خواتین ہیں جن کا تعارف کرایا گیا، اس میں جناب خدیجہ طاہرہ کا نام نامی شامل ہے. مگر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا کا ہے، ظاہر ہے کہ وہ مرتبہ کسی دوسری خاتون کا نہیں. اور تیسری بات کہ تمہیں اللہ نے جیسی اولاد عطا کی، مجھے میرے صلب سے ایسی اولاد عطا نہیں کی. حالانکہ تم سب مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں. یہ تعارف ہے جو پیغمبر نے کرایا. یہ فخر کرنے کا مقام ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے بتایا کہ تمہیں یہ 3 فضیلتیں حاصل ہوئیں. اور آگے بڑھ کے بیان فرماتے ہیں وہ حدیث تو معروف حدیث ہے کہ جس میں شہزادی کا تعارف کرایا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، کہ جس نے فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. پیغمبر اکرم کا یہ وہ ارشاد گرامی ہے جسے صحیح بخاری کے اندر 3 جگہ بلکہ 4 جگہ بیان کیا گیا. کتاب النکاح میں بیان ہوا، کتاب الطلاق میں یہ حدیث نقل ہوئی شہزادی کونین کے تعلق سے. صحابہ کا عظمت جہاں بیان ہوئی، کتاب فضائل صحابہ، وہاں اس حدیث کو بیان کیا گیا. تو شہزادی کونین کے تعلق سے یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو سب تسلیم کرتے ہیں. تو ابرار میں شہزادی کونین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے ایک ایسی نورانی سیرت ہے کہ جس کی نور کی اگر ایک ہلکی سی کرن تمام انسانوں کے دلوں پہ پڑ جائے، ایک ہلکی سی کرن، تو سب کے دل منور ہو جائیں، ہر طرف سے تاریکی دور ہو جائے. کیا عظمت ہے، کیا شان ہے. لیکن اللہ جسے منتخب کرتا ہے، منتخب کرنے کا اصول یہ ہے، میں ظاہر ہے کہ تفصیلی بات تو اس وقت نہیں عرض کروں گا، لیکن منتخب کرنے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ منتخب کرتا ہے علم کی بنیاد پر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الاعمى والبصير، آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علم والے جاہلوں کے برابر ہو جائیں. لہذا اللہ کے یہاں انتخاب کا جو پہلا اصول ہے، جو پہلی شرط ہے، وہ ہے علم. جسے منتخب کیا، علم کی بنیاد پر منتخب کیا. جب ملائکہ نے اپنی تسبیح و تحلیل اور اپنی عبادات کو پیش کیا تو جواب یہی ملا کہ یہاں اپنی عبادات کو پیش نہ کرو، اس لیے کہ علم کی بنیاد پر انتخاب کیا جائے گا. تو اللہ جب چنتا ہے تو علم کی بنیاد پر چنتا ہے. شہزادی کونین کو بھی اللہ نے چنا. کس بنیاد کے اوپر چنا؟ ظاہر ہے کہ پہلی بات بنیاد یہاں پر علم ہی قرار پائے گی. اسی لیے شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے ام العلوم، کہ شہزادی تمام علوم کی ماں ہیں. ام الکتاب شہزادی کا ایک لقب ہے. ام الکتاب قرآن میں سورہ فاتحہ کو کہا گیا، لیکن انسانوں میں حضرت فاطمہ زہرا کو ام الکتاب کہا گیا. شاید یہ ایک پیغام تھا کہ اگر سورہ حمد کو، اگر ام الکتاب کو لفظوں کی شکل میں دیکھنا ہے تو سورہ حمد کو دیکھو، اگر ام الکتاب کو عملی پیکر میں دیکھنا ہے، سیرت میں ڈھلا ہوا دیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھو، اس لیے کہ وہ انسانوں میں ام الکتاب ہیں. اور کس منزل کے اوپر ہیں؟ منتخب کیا علم کی بنیاد پر. مگر علم کیسا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے 10 خواتین کو منتخب کر لیا. اولین و آخرین میں 10 خواتین کو اللہ نے منتخب کیا،
जनाब हव्वा को मुंतखब किया, हव्वा को मुंतखब किया और तौबा का तोहफा इनायत फरमाया। मरियम को मुंतखब किया, सफ़वत का तोहफा इनायत फरमाया। एक एक बीबी को मुंतखब करता गया। बिलकीस को हिकमत का तोहफा दिया, आसिया को सब्र का तोहफा दिया, मादर मूसा को इस्तिकामत का तोहफा दिया, ज़ौजा हज़रत अय्यूब हज़रत रहमा को हिकमत का तोहफा दिया, ज़ुलेखा को अल्लाह ने हुस्न का तोहफा दिया। एक एक बात है जो इमाम बयान करते जा रहे हैं कि अल्लाह ने किन खवातीन को मुंतखब किया और क्या क्या तोहफे इनायत किए। यहाँ तक के इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमारी जद्द माजिदा हजरत खदीजा ताहिरा को मुंतखब किया और अपनी रजा का तोहफा दिया, अपनी मर्जी का तोहफा दिया। लाखों सलाम हमारे बीबी खदीजा ताहिरा पर कि जिन्हें अल्लाह ने अपनी मर्जी का तोहफा दे दिया। और उसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया कि फिर 10वें बात नंबर पे इमाम कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी जद्द माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा को मुंतखब किया और उन्हें इल्म का तोहफा इनायत फरमाया। जरा तवज्जो फरमाएं, सबको तोहफे दिए, लेकिन शहजादी कौनैन के लिए मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इल्म का तोहफा दिया। किसी को ख्याल पैदा हो सकता है कि इल्म का तोहफा बीबी को मिल गया, मगर हिकमत तो उनके पास चली गई, अक्ल तो उनके पास चली गई, इसलिए कि बहुत सारे तोहफे दिए। तौबा तो उनके पास चली गई, सफ़वत तो उनके पास चली गई, अलग अलग तोहफे तकसीम हो गए। मगर याद रखिएगा, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि इल्म जब भी कहीं पे होता है, इल्म तन्हा नहीं होता, बल्कि इल्म अपने साथ सारी खूबियां लिए हुए होता है। तो जहां इल्म होगा वहां हिकमत भी होगी, वहां सफ़वत भी होगी, वहां तौबा व इस्तिग़फ़ार भी होगी, वहां अल्लाह की रज़ा भी होगी, वहां सब्र भी होगा, वहां इस्तिक़ामत भी होगी। तो मुझे कहने दीजिए कि जो तोहफे अल्लाह ने तमाम बीबियों को अलग अलग अता किए, वो सारे तोहफे जमा किए तो हजरत फातिमा ज़हरा की शख्सियत में जमा कर दिए। क्या शान है, क्या रुतबा है, क्या अदब है शहजादी का। साहिब कश्शाफ, साहिब तफसीर कश्शाफ अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कि अल्लाह ने जन्नत के नेमतों का और जन्नत के तोहफों और इनामात का बयान कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर किया, लेकिन सूरह दहर वो है कि जहां अल्लाह ने तमाम नेमतों को जमा कर दिया। जन्नत की नेमतों का तफसीली तस्करा सूरह दहर के अंदर किया, पूरी तस्वीर कशी की है। लेकिन फिर कहते हैं कि अल्लाह ने सारी नेमतों का जिक्र तो किया, मगर हूरान जन्नत का जिक्र नहीं किया। फिर सबब बयान करते हैं कि इस सूरे के अंदर अल्लाह ने सारी नेमतों का जिक्र किया, मगर चूंकि जनाब फातिमा ज़हरा की शान में ये सूरा है और जनाब फातिमा ज़हरा का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, लिहाजा अल्लाह ने इसे खिलाफ अदब समझा कि हजरत फातिमा की मौजूदगी में किसी हूर का जिक्र किया जाए। यानी अल्लाह बंदों को अदब सिखा रहा है कि फातिमा की जब बात हो तो किसी हूरे जन्नत का जिक्र भी न करना। अल्लाह अदब फातिमा जो अल्लाह बता रहा है। ऐसी बीवी, ऐसी शख्सियत, ऐसी अजीम शान खातून, खातून नूर, खातून जन्नत, अगर उस बीबी के खिलाफ कोई जबान दराजी करे, कोई गुस्ताखी करे, तो क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि वही रास्ता अपनाने वाले इन्नल फुज्जार लफी जहीम, ये वही फुज्जार में अपना शुमार करा रहे हैं कि जिनके लिए जहन्नम के शोले हैं। वरना शहजादी कौनैन की शख्सियत, मैंने अर्ज किया कि इंतखाब होता है इल्म की बुनियाद पर, और बीबी का इल्म क्या है? इल्म ये है, अल्लाह अकबर। बस एक दो वाकयात इल्म के अर्ज करता हूं बहुत तेजी के साथ कि इल्म क्या है शहजादी का। शहजादी का इल्म यह है कि जनाब सलमान फारसी रिवायत करते हैं अम्मार से, और अम्मार बयान करते हैं कि मैं मौलाए कायनात के साथ बैतुश-शरफ में तशरीफ ले गया, मैं हाजिर हुआ, और उस वक्त मौलाए कायनात से बीबी ने खिताब किया। बीबी ये वो शख्सियात हैं सलमान, अम्मार के जिनको मिन्ना अहलुल बैत की सनद मिली हुई है। मिन्ना अहलुल बैत में सिर्फ जनाब सलमान फारसी नहीं है, बल्कि अबू ज़र गफ़ारी, अम्मार, ये वो शख्सियात हैं कि जिनको ये सनद रसूल अकरम ने अता की है। चुनाचे बयान करते हैं कि गुफ्तगू हुई और उसके बाद दूसरा वर्जन रिवायत का ये
کہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں بزم پیغمبر میں موجود تھا کہ علی مرتضیٰ تشریف لائے. جب علی آئے تو پیغمبر مسکرا کے استقبال کیا اور اس کے بعد کہا یا علی ابھی جو واقعہ گزرا ہے وہ آپ بیان کریں گے یا میں سناؤں؟ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ آپ بیان فرمائیں. تو کہا کہ اے علی ابھی تم اپنے بیت الشرف میں گئے، فاطمہ سے ملاقات ہوئی تو جناب فاطمہ نے آپ سے کہا کہ یا علی جو کچھ اس دنیا میں گزر چکا ہے اور جو کچھ صبح قیامت تک ہونے والا ہے میں اس سب کو جانتی ہوں، الحمدللہ میں اس سب کی عالمہ ہوں. کہا یا علی آپ نے یہ سنا، اس کے بعد آپ یہاں آ گئے اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی دیکھیے مولائے کائنات سے کہا جا رہا ہے اور ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اس بات میں کوئی کبھی شک نہ کرے. کہا اے علی جانتے ہو کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے. بس یہ سننا تھا، مولا کائنات نے سجدے میں سر رکھ دیا. معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فاطمہ جیسی زوجہ عطا کی. حاکم شام کو خط لکھا ہے مولا نے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. وہاں بھی فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں فاطمہ جیسی شریک حیات عطا کی ہے. فخر کر رہے ہیں مولا اس بات کے اوپر. اور سنیے دوسرے مقام پہ شہزادی اپنے علم کے تعلق سے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم کے ہر حرف کے 70,000 معنی بیان کیے، قرآن کے ہر حرف کی 70,000 تفسیریں رکھیں اور میں قرآن کے ہر حرف کی ہر تفسیر کی عالمہ ہوں. اللہ اکبر. دل چاہتا ہے کہ جملہ کہوں کہ جو ایک ایک حرف کے 70,000 معنی جانتی ہو اس بی بی کا کفو وہی ہو سکتا ہے کہ جسے رسول ایک باب علم کا تعلیم کریں تو وہ ہر باب سے 1000 باب خود کھولتا چلا جائے، 1000 ابواب کھولتا چلا جائے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. چنانچہ شہزادی کونین کی شخصیت، شہزادی کونین کا علم، یہ علم ائمہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے آ جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ علم کیا ہے، کس درجے کا علم ہے. چنانچہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 100 مرتبہ تقریباً کم و بیش یہ واقعہ پیش آیا کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی خدمت میں جب بھی کوئی آنے والا آیا اور آ کے کسی سلسلے میں سوال کیا کہ مولا اس بارے میں بتائیے کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو امام نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ جا کے وہ کتاب لے کے آؤ. اور غلام بڑے احترام سے کتاب اپنے سر پہ رکھ کے لے کے آیا. امام کی خدمت میں جب وہ کتاب آئی امام نے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کیا، اسے بوسہ دیا، اس کے بعد اسے کھولا اور پھر اس کو پڑھنا شروع کیا باقاعدہ ایک ایک سطر کو جیسے جواب تلاش کر رہے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ تیرے اس سوال کا جواب اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. جب اتنی مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا تو ایک مرتبہ چاہنے والوں نے سوال کرنے شروع کیے، مولا یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا یہ مصحف فاطمہ ہے، یہ کتاب مصحف فاطمہ ہے. بس اب تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیے اسی وجہ سے ایک الزام جو ہمارے اوپر لگا، وہ الزام یہ لگایا گیا کہ ہم کسی اور قرآن پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ظاہر ہے کہ قرآن یہی ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن یہی قرآن ہے، لیکن ہم پر یہ الزام لگایا گیا اس واقعے کی وجہ سے. مگر امام چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا تعارف دنیا تک ہو جائے، حالانکہ یہ امانت ہے امام کی، امام کے پاس محفوظ ہے. اب جب وارث آئے گا، دنیا کے پہلے دین کا آخری وارث جب غیبت کے پردے سے ظہور کرے گا تو اپنے ساتھ جو تبرکات امام لے کے آئیں گے اس میں یہ مصحف فاطمہ بھی ہے. لیکن پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ کتاب یہ کیسی کتاب ہے؟ بس جابر ابن عبداللہ انصاری خدمت اقدس میں آئے یا ابو بصیر آئے، دونوں سے یہ روایت موجود ہے، اور آ کے سوال کیا کہ مولا یہ کتاب کیا ہے؟ کہا یہ مصحف فاطمہ ہے. مولا یہ کون سی کتاب ہے؟
اس یہ کیسا راز ہے امام نے بیان کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. ایک شخص کے متعلق امام نے کہا جو امام سے ملنے کے لیے آیا. جب ملا، ملاقات کی، جانے لگا تو امام نے کہا یہ شخص حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے مگر اسے اپنے جوتوں کی گرد کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ میں نے اس کا یہی انجام اپنی جدہ کی کتاب مصحف فاطمہ میں دیکھا ہے. مصحف فاطمہ، ذرا فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ شہزادی کونین کی فضیلت کیا ہے. بس ایک مرتبہ امام نے بیان کیا کہ ہمارے جد رسول خدا کے گزر جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد، ہماری جدہ ماجدہ دن کو بھی اپنے بابا پہ گریا کرتی تھیں، رات کو بھی رویا کرتی تھیں، بہت محزون، بہت ملول رہتی تھیں. اللہ کو فاطمہ کا یہ گریا گوارا نہ ہوا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. جس کے رونے سے اللہ کو اذیت ہوتی ہو، جس کے غمزدہ ہونے سے اللہ کو اذیت ہوتی ہو، اس شخصیت کا نام فاطمہ زہرا ہے. لہٰذا تنہائی میں انسان کا غم بڑھ جاتا ہے. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ جب فاطمہ تنہا ہوں تب جاؤ اور جا کے فاطمہ سے باتیں کرو، فاطمہ سے گفتگو کرو. اسی لیے شہزادی کے القاب میں ایک لقب محدثہ ہے. محدثہ یعنی ملائکہ سے ہم کلام ہونے والی، ملائکہ سے گفتگو کرنے والی. شہزادی کونین کو وہ شرف حاصل ہے. امام خمینی کا ایک جملہ ہے، آیت اللہ خمینی خدا غریق رحمت کرے، وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی عظمت کے لیے یہ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں اسے شہزادی کی سب سے بڑی فضیلت سمجھتا ہوں کہ ان کو جب وہ تنہا ہوتی تھیں، جب وہ بابا کو گریا کرتی تھیں تو ان کی تسلی کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے جبریل امین آتے تھے. اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ جبریل ہر نبی کے لیے بھی نہیں آئے، تمام انبیاء کے اوپر جبریل نازل نہیں ہوئے، تمام انبیاء کے لیے نہیں آئے، اور ائمہ میں بھی سب کے لیے نہیں آئے. مگر یہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت ہے کہ جبریل آتے تھے، شہزادی سے باتیں کرتے تھے، جو کچھ بیان کرتے تھے وہ شہزادی یاد کر لیتی تھیں. جب مولا تشریف لاتے تھے تو شہزادی بیان کرتی جاتی تھیں، علی لکھتے جاتے تھے. اس طرح ایک پورا مصحف تیار ہو گیا جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں. یہ ہے مصحف فاطمہ، یہ ہے شہزادی کا علم کہ جس کے لیے مولا چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے، یہ عظمت معلوم ہو جائے. اور شہزادی کے علم کے اظہار کا کہ مواقع نہیں آئے، لیکن جہاں مواقع آئے ہیں ایک اہل سنت کی عظیم شخصیت ہیں، ان کا نام ہے عبد المنعم حسن سوڈانی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ تحقیقی کام کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر کچھ جملوں پہ پڑی کہ جن کا انداز، جو الفاظ ہو بہو قرآن سے ملتے ہوئے تھے. لہٰذا میں ٹھٹک گیا، میں رک گیا اس جگہ پر کہ دیکھوں یہ کس کا کلام ہے، یہ آخر کس کا کلام ہے جو قرآن کریم سے اتنا ملتا ہوا ہے. کہ اس کلام سے میرا پہلے تعارف نہیں ہوا تھا. میں نے اس کلام کو دیکھنا شروع کیا کہ اب جب میں آگے بڑھا اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر میں حیرت میں تھا کہ ایسا کلام آخر دنیا سے مخفی کیسے رہ گیا، یہ لوگوں کے سامنے آیا کیوں نہیں، عوام اس کو جانتے کیوں نہیں، ہم اس سے بے خبر کیوں تھے. کہا پڑھتے پڑھتے جب میں آگے بڑھا تب مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ فدق ہے کہ جس کا اقتباس میں پڑھ رہا ہوں. کہ اس کے بعد میں نے پورا خطبہ پڑھا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھا. اور اس کے بعد ان کے جو جملے ہیں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد اور شہزادی کونین کی دلیلیں دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شہزادی حق پر تھیں اور ان کے مقابل پر جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا، اس نے بیوی پر ظلم کیا. اور اس کے بعد عجیب فیصلہ کن جملہ ہے جو عبد المنعم سوڈانی، حسن سوڈانی نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ تو لوگوں کو انسانوں پر حکومت کا حق بھی نہیں ہے،
ظالم کو تو یہ حق بھی نہیں کہ وہ انسانوں کا حاکم بن سکے، کہاں یہ کہ کوئی خلیفہ رسول بن سکے، مسند خلافت پہ قدم رکھ سکے، پیغمبر کی جانشینی کی بات کر سکے۔ لہٰذا جس نے جتنا پہچانا، جتنا جسے معلوم ہوتا چلا گیا، اسی ایک خطبے کے اندر 42 فضیلتیں قرآن کریم کی ہیں جو شہزادی نے بیان کی ہیں، اور کس انداز سے ائمہ نے اسی لیے اس ایک خطبے کو نہج البلاغہ قرار دیا۔ یہ خطبہ قابل توجہ ہے۔ ایک میں صرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ کیا شان ہے، کیا علم ہے شہزادی کونین کا، اور کس منزل کے اوپر ہیں۔ اسی سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے۔ لوگوں کو اس بات کا خوب اندازہ ہے، تاریخ پہ نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی مذہب حق کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے، وہ شہزادی کے اوپر ہونے والے مظالم کو جاننے کے بعد تحقیق کی راہ پر آگے بڑھے، یا خطبہ فدق کی وجہ سے، یا شہزادی کے گریے کی وجہ سے، شہزادی کی محرومی کی وجہ سے تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور پھر دامن حق سے وابستہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے حقائق کو پہچان لیا، ان کے سامنے راہیں روشن ہو گئیں، ان کے سامنے بالراستے واضح ہو گئے، حجت تمام ہو گئی۔ لہذا پردہ ڈالنا چاہتا ہے دشمن کہ شہزادی کونین کی شخصیت پہ پردہ پڑ جائے، مگر کیسے پردہ پڑ سکتا ہے ذرا اندازہ کریں۔ اس لیے کہ جس کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہو، کتنا چھپائے گی دنیا، اور کہاں تک چھپایا جائے گا۔ جتنا چھپانا چاہے گی اتنا اور ابھر کے شہزادی کی شخصیت سامنے آئے گی، اس لیے کہ جس کا عالم یہ ہو کہ جب وہ بطن مادر میں ہو تب اللہ کا سلام آتا ہو، جب اس کی ولادت ہو، وہ آغوش مادر میں ہو، تب اللہ کا سلام اس بی بی تک آتا ہو۔ اس بی بی کی عظمت و رفت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور بڑی بے باکی سے کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمیں ابرار کی راہ پر قائم رکھ کر جنت تک پہنچا سکیں۔ ہمیں اپنے اعمال پر نہیں، شہزادی کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔ ہمیں بھروسہ ہے بی بی کی شفاعت پر۔ ہم نہیں جا سکتے، مگر بی بی کی شفاعت ہے جو ہمیں اس درجے تک لے کے جائے گی۔ انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے۔ اور یہ مرحومہ جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، ایک ذاکرہ اہل بیت بھی تھی، ایک لوگوں کا خدمت خلق کرنے والی شخصیت۔ اللہ ان کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ تو ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں شہزادی کی شفاعت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہماری عبادت کیسی عبادت ہے کوئی دنیا میں جو اپنی نماز کے متعلق یہ کہہ سکے کہ میری فلاں نماز قبول ہے، میرا فلاں سجدہ قبول ہے، میرا فلاں رکوع قبول ہے، میں نے اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ فلاں تلاوت کی، وہ بارگاہ ازدی میں قبول ہو گئی، مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں؟ یقین کے ساتھ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ انسان خوف و رجا کے درمیان ہے۔ یہ خوف بھی ہے کہ کہیں رد نہ کر دی جائے، یہ امید بھی ہے کہ وہ قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے گا۔ لیکن اسی نماز میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کے لیے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یقین قبول ہوئی۔ سجدے کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ کسی رکوع کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا رکوع ایسا ہو گیا جو قبول ہو گیا، ہم ٹوٹا پھوٹا جیسا ہے کر رہے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں ہم تنہا نہیں ہوتے، اور اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ جس میں ملائکہ بھی شامل ہو جائیں اور خود اللہ بھی شامل ہو جائے، تو اس عمل کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ یقیناً قبول ہو جائے گا۔ اسی نماز میں ایک جگہ ایسی ہے، ایک عبادت ایسی ہے کہ جہاں اللہ بھی شریک ہے، ملائکہ بھی شریک ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، تم بھی سلام بھیجو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے معلوم ہے، اور اسی لیے امام شافعی کا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ
کیا اہل بیت کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ نماز قبول نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک نماز میں ان پر درود نہ بھیجا جائے، ان پر سلام نہ کیا جائے۔ لہٰذا یہ عظمت ہے شہزادی کی اور یہ علم ہے۔ اسی لیے خلاصہ عصمت، خلاصہ طہارت ہے شہزادی کونین کی ذات۔ اسی لیے جب حدیث قدسی بیان کی گئی، پیغمبر نے بیان کی، لولاک لما خلقت الافلاک، اتنا ہی ٹکڑا ہے جو مشہور ہے، جس کو ہم سنتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں نے یہ کائنات خلق نہ کی ہوتی۔ لیکن اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے اور اس کے آگے حدیث جاری رہتی ہے، یہ حدیث قدسی، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آ کے اچھوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ دنیا خلق نہ کی ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا ولولا علی لما خلقت، اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کیا ہوتا۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کیا ہوتا۔ ذرا اندازہ کریں یہ کیسا نازک مرحلہ فکر ہے کہ یہاں آ کے عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا راز ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ بظاہر اگر انسان سرسری طور پہ دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولا کائنات کو رسول اللہ سے بڑھا دیا، جناب فاطمہ کو ان دونوں سے بڑھا دیا، لیکن یہاں فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث فضیلت کے لیے نہیں، مقصدیت کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ پیغمبر آئے تھے اس دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے، اس دنیا سے تاریکیاں دور کرنے کے لیے۔ اگر پیغمبر تاریکیاں دور کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر اندھیرا ہو جائے، پھر اندھیرا باقی رہ جائے، تو پیغمبر کے آنے کا مقصد پورا نہ ہو، پیغمبر کے مقصد تخلیق ہی پورا نہ ہو۔ لہذا لازم ہے کہ شمس رسالت کے بعد قمر امامت کی صورت میں کوئی موجود ہو جو اس روشنی کو آگے بڑھائے۔ لہذا اگر علی نہ ہوتے تو رسول کو خلق کرنے کا بھی مقصد ختم ہو جاتا، اس لیے کہ رسول کے بعد اگر علی نہ ہوتے تو دین کی حفاظت کون کرتا، کون اس پیغام کو آگے بڑھاتا۔ اور رسول کے بعد علی مرتضیٰ علیہ السلام، یہ دونوں شخصیات اس پیغام کو پہنچا کے چلے جائیں، کیا ہوگا؟ 4 دن روشنی ہونی تھی، اب 8 دن ہو جائے گی، مگر اس کے بعد پھر تاریکی ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسی شخصیت اور ہو کہ جو تسلسل جس کا قائم رہے۔ لہذا اب کہا کہ اگر فاطمہ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ کیا ہوتا، اس لیے کہ فاطمہ ہی ہیں کہ جن کے دم سے سلسلہ عصمت آخری دن تک، طلوع محشر تک باقی رہنے والا ہے۔ فاطمہ ہی ہیں کہ جن کا وارث تمام انبیاء کے آنے کے مقصد کو پورا کرے گا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے فاطمہ کا وارث غیبت کے پردے سے تشریف لائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ چنانچہ یہ ہے منزل عصمت و داوری نبود اگر نبود فاطمہ، جنت و کوثری نبود اگر نبود فاطمہ، ہیچ پیمبری نبود اگر نبود فاطمہ، احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمہ۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی اس کی کائنات خلق نہ ہوئی ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ کوثر ہوتی، اور نہ یہ سلسلہ ہوتا۔ یہ سلام ہے اس شہزادی پر، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں اور جتنا دیکھتے چلے جائیں، یہی وجہ ہے کہ شہزادی نے اپنے لیے سخت آزمائشوں کو گوارا کیا۔ ایسی بیوی جس کی شخصیت حجاب اندر حجاب ہو، ایسی بیوی کہ جس کا نور بھی کسی مرد کے صلب میں نہ رکھا گیا ہو سوائے رسول خدا کے، اور رسول خدا کو بھی وہ نور دینے کے لیے اللہ پیغمبر کو معراج پر بلائے،
تاکہ نور فاطمہ ودیت کر سکے، نور فاطمہ کا تحفہ دے سکے۔ ایسی بیوی جو اتنا حجاب اندر حجاب ہے جس کی شخصیت، اس بیوی کو کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے ممتحنہ، جس کا امتحان لیا گیا ہو، جسے آزمائشوں سے گزارا گیا ہو۔ ایسی بیوی جو اتنی باعظمت ہو مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ کیسی آزمائش ہے جو شہزادی کی ہوئی ہے؟ کیسی آزمائش ہوئی؟ یہ عظمت ایک طرف، تو یہ عظمت علامہ اقبال اس عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا، پھر بات یاد آ گئی ہے تو یہیں سے ربط مصائب کے لیے عرض کروں۔ شہزادی کی شخصیت بیان کرتے ہوئے یہی تو بیان کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ عباسی حکمراں ہیں اور عباسی حکمراں کے دربار میں علماء سے فیصلہ کرایا جا رہا ہے۔ درباری علماء مرغ و ماہی کے دسترخوان کی بو پر اپنے ایمان کو قربان کر دینے والے علماء حق کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حاکم یہ چاہتا ہے کسی طرح شہزادی کی شخصیت اور عظمت کو چھپا دیا جائے۔ شہزادی جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، ان کی اس لقب کو پردے میں لے جایا جائے، چھپا دیا جائے۔ لہذا کہتا ہے کہ بتاؤ اس دنیا میں کیا مریم سے زیادہ افضل بھی کوئی خاتون ہے؟ مریم سے زیادہ افضل کوئی نہیں، اس لیے کہ ایک طرف مریم ہے، دوسری طرف جناب فاطمہ ہیں۔ بتاؤ ان دونوں میں افضل کون ہے، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ اس لیے کہ بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ دیکھیے تقابل نہیں کرنا کوئی، لیکن بات آئی ہے تو یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ جناب مریم بہت باعظمت ہیں، جناب مریم معصومہ ہیں، بطول ہیں، جناب مریم بہت عظیم شخصیت ہیں، اللہ نے چنا ہے انہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود شہزادی کونین اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، لہذا شہزادی کا کسی کا مقابلہ نہیں۔ مگر جب یہ سوال ہوا منشا کیا ہے بادشاہ کا، یہ علماء پہچانتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے، اور اگلے دن سب نے متحد ہو کر یہ فیصلہ کیا، متفق ہو کر یہ اعلان کیا کہ یقیناً جناب مریم سب سے افضل ہیں، مریم سے افضل فاطمہ نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ مریم کے نام کا سورہ موجود ہے، سورہ مریم، فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ موجود نہیں ہے۔ مریم کے لیے اعلان کیا اللہ نے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے مریم تمہیں اللہ نے منتخب کیا اور تمہیں پاکیزہ کیا، یہ اعلان ہے طہارت کا۔ مگر جناب فاطمہ کا نام لے کر ایسا کوئی اعلان نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے، بس گفتگو کو آخری مرحلے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس طرح کا اعتراض کیا گیا اور یہ بات چلی، بس بات طے ہو گئی، کہا کہ اس بات پر مہر لگا دی جائے، اور اس کے بعد جو حدیثیں اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں کہ جس میں شہزادی کی عظمت ساری خواتین کے سے برتری ثابت ہوتی ہے، ان ساری احادیث کو بیان کرنے پر روک لگا دی جائے۔ بس ایک علی والا دربار میں موجود ہے، وہ کھڑا ہوا تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ یقیناً میری بات سننے کے بعد تو میرا خون بہا دے گا، لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے چھپانا فضیلتوں کو، جھٹلانا، یہ میں عرض کر رہا ہوں اور اس پر ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ میں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے بادشاہ؟ سن میں تجھے بتاتا ہوں، یہ جناب مریم بہت بلند ہے مگر جناب فاطمہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جناب فاطمہ ہیں، رسول کے ناخن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بذات الرسول ہو، جو رسول کی روح ہو، اس کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ کیا اس کے مقابل پہ کسی کو لائے گا؟ کہا کہ سن، یہ کہتے ہیں کہ جناب مریم کے لیے قرآن میں سورہ آیا، جناب مریم کے لیے ایک سورہ آیا، جناب فاطمہ کے لیے 2 سورے آئے۔ کہا ایک سورہ کوثر جناب فاطمہ کی شان میں ہے اور دوسرے سورہ دہر۔ سورہ دہر اصل میں سورہ فاطمہ ہے، سورہ کوثر اصل میں سورہ فاطمہ ہے، اس لیے کہ وعدہ کیا کوثر کا، عطا کیا حضرت فاطمہ کو۔ سورہ کوثر سورہ فاطمہ ہے،
اور کہا کہ سن مریم کی طہارت کا ایک مرتبہ اعلان ہوا، ان اللہ استفا کی و طہرا کی، اور فاطمہ کی طہارت کا 2 مرتبہ اعلان ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ یطہرکم یہ پہلا اعلان، تطہیرا یہ دوسرا اعلان۔ اور سن بادشاہ، اگر سن سکتا ہے تو سن، جناب مریم کی کا مرتبہ اور ہے، جناب فاطمہ کی عظمت اور ہے، سن میں تجھے بتاتا ہوں، میرے سر و تن میں جدائی کر دینا مگر اب میں خاموش نہ رہوں گا۔ مریم کا 1 بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 9 بیٹے معصوم ہیں۔ جناب مریم بہت بلند ہے مگر مریم کا 1 بیٹا معصوم، فاطمہ کے 9 بیٹے معصوم۔ مریم کے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، فاطمہ کی اولاد کا ترہ امتیاز شہادت ہے۔ مریم کے پاس، اب عجیب بات ہے، کہا سن، مریم کے پاس فرشتہ آیا، پیغام لے کر آیا، انسانی صورت میں آیا۔ جناب مریم غسل خانے میں تھی، اس نے وہی پیغام پہنچایا۔ جناب مریم گھبرا گئی، قرآن شاہد ہے، کہا کہ مریم وہ ہیں جن کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اجازت نہیں لیتا، فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی چادر کے باہر بھی فرشتہ اجازت لیتا ہے، جن کے دروازے پر بھی ملک الموت اجازت لیتا ہے۔ کہا کہ کیا جناب فاطمہ کا مرتبہ و منزلت ہے۔ اور اس کے بعد کا بادشاہ سن، اگر اب بھی یقین نہ آتا ہو تو انتظار کر، تو بھی انتظار کر، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب عرش سے مریم کا بیٹا اترے گا، عرش سے مریم کا بیٹا اترے گا، غیبت سے فاطمہ کا بیٹا نکلے گا۔ اس وقت دیکھ لینا کہ کون افضل ہے، بھئی یہ دیکھ لینا کہ نماز پڑھا کون رہا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کہ نماز پڑھ کون رہا ہے۔ عظمت جناب فاطمہ زہرا، اللہ اکبر۔ لیکن یعنی عرض کیا ممتحنہ، جس کے اوپر امتحان گزرے، کیسی آزمائشیں ہیں، کیسے امتحان ہیں، جس کی آنکھوں کے آنسو اللہ کو گوارا نہیں ہیں، جس کے لیے اللہ، جس کو محزون دیکھ کر، جس کے لیے پیغمبر فرمانے کہ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، وہی بی بی ہے اور اس کے اوپر مظالم ہیں۔ کیسے مظالم ہیں، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، مگر ایک آخری پیغام اپنی بہنوں تک اور اپنے بھائیوں تک پہنچا دوں۔ آج طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے کمزور ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت حضرت فاطمہ زہرا کو بھلا دیا ہے۔ پہلے مردوں کے لیے ایک بات کروں اور پھر خواتین کے لیے۔ سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث معصوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مردوں کے لیے پہلے اگر ان دونوں باتوں پہ عمل کر لیں، آج رشتے مضبوط ہو جائیں، آج یہ مسائل ختم ہو جائیں۔ مردوں کے لیے بیان کیا گیا کہ ایک مرد جسے بد اخلاق زوجہ مل جائے، غصے والی جو زوجہ مل جائے، اور وہ اس کے غصے پر صبر کر لے، یہ سوچ کر کہ گھر کا ادارہ مضبوط ہے، اسے توڑنا نہیں ہے، تو جتنی مرتبہ وہ صبر کرے گا، ہر مرتبہ اسے جناب ایوب کے صبر کی جزا عطا کی جائے گی، مرد کے لیے۔ اور خواتین کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں 3 طرح کی خواتین ہیں کہ جو جنت میں جناب فاطمہ کے ساتھ داخل ہوں گی، فاطمہ کے ساتھ محشور کی جائیں گی۔ ذرا پروٹوکول کا اندازہ لگائیں کہ جو جنت کی شہزادی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں ان کا انداز کیا ہوگا۔ کون ہیں وہ 3 خواتین؟ کا پہلی خاتون وہ جو اپنے شوہر کی غیرت پر راضی ہو جائے، شوہر بہت غیرت مند ہے، اس غیرت مند ہونے کی بنا پر بار بار روک ٹوک کرتا ہے، یہ عورت اگر راضی ہو جائے تو کیا اس کا رتبہ جناب فاطمہ کے ساتھ محشور ہوگی۔ دوسری خاتون جو اپنے مرد کی بد اخلاقی اور غصے پر راضی ہو جائے، خاموش ہو جائے، ضبط کر لے، صبر کر لے۔ تیسری خاتون جس کا شوہر استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اس کا مہر ادا کرے اور وہ اپنی خوشی سے اس کا مہر معاف کر دے، یعنی الفاظ بدل کے کہوں، دوسری حدیث میں بھی بات آئی ہے، شوہر کی غیرت پہ راضی ہو جانے والی، شوہر کے غصے پر خاموش رہ جانے والی، صبر کر لینے والی، اور شوہر کی غربت پہ راضی ہو جانے والی۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، غربت پہ راضی ہو جانا۔ غربت پہ کیسے راضی ہو جانا؟ کیسی غربت؟ ایک طرف کیا ہے مولا کائنات کے پاس؟
یک حسام و یک زرہ سامان ہو، بس جس کے پاس مال دنیا میں سے ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے. اور ایسے شوہر کے یہاں جناب فاطمہ رخصت ہو کے آئی ہیں تو پہلے ہی دن سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. اے معبود تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. اے معبود تیرا شکر ہے. ہر مرحلے کے اوپر مولا کائنات کہتے ہیں نہ کبھی فاطمہ نے مجھ سے کوئی شکایت کی نہ کبھی مجھے ان سے کوئی شکایت ہوئی. اور اس کے بعد جو مرثیہ پڑھا، جو شان بیان کی ہے کہ فاطمہ اتنا کام کرتی تھی کہ گھر کا کام کرتے کرتے ان کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، کہ اتنا اپنے دوش کے اوپر پانی کی مشکیں اٹھائیں کہ ان کے کندھوں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے، کہ اتنا چکی چلاتی تھیں کہ ان کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معصوم کے الفاظ ہیں. یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں شہزادی کے بارے میں. یہ کتنا کام کیوں کرنا پڑتا تھا؟ گھر کے اندر کتنے افراد تھے جن کا کھانا تیار کرنا تھا؟ ارے ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ ان پر بھی اکثر فاقے گزر جاتے تھے، کئی دن کے فاقے بچوں کو ہو جاتے تھے. اور یہاں مولا بیان کر رہے ہیں کہ اتنا کام گھر میں کرتی تھی. پر یہ کام کیوں تھا؟ یہ کام اس لیے تھا، سنیے ذرا، دیکھیے گا جا کے تاریخ میں، یہ کام اس لیے کرنا پڑتا تھا کہ کچھ غریب تھے، بے سہارا مسلمان جن کا کوئی سہارا نہ تھا، ان کے لیے کھانا اکثر فاطمہ کے گھر سے جاتا تھا. اکثر فاطمہ کے گھر سے جاتا تھا. 40 لوگوں کا کھانا ایک وقت میں بن کے جاتا تھا. اور کنیز سے یہ وعدہ تھا کہ ایک دن تمہیں کام کرنا ہے، ایک دن مجھے کام کرنا ہے. لہذا ہاتھوں میں، انگلیوں میں چھالے پڑ گئے تھے، انگلیاں زخمی تھیں، کپڑے کثیف ہو جاتے تھے. امام کہہ رہے ہیں پانی ڈھوتے ڈھوتے کندھوں پر نشان پڑ گئے تھے، مگر کبھی شکوہ نہیں، کسی بات کا شکوہ نہیں، کوئی فرمائش نہیں. فرمائش کی تو کیا کی جانتے کیا فرمائش کی؟ جب لوگوں نے کہا یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، تو پہلی مرتبہ فرمائش کی اے ابو الحسن میرے لیے ایک مکان بنا دیجئے جہاں بیٹھ کر میں رویا کروں، میں اپنے بابا پہ گریا کر لیا کروں. لیجئے مولا نے 4 ستون لکڑی کے کھڑے کیے، ایک سائبان ڈال دیا، یہ مکان تیار ہو گیا. بیت الحزن تاریخ کا پہلا امام باڑا جہاں شہزادی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جاتی تھی، جا کے بیٹھتی تھی، دن بھر جنت البقیع میں گریا کرتی تھی. مگر ایک دن سلمان دوڑے ہوئے آئے کہ مولا غضب ہو گیا. کہ سلمان کیا ہوا؟ کہ مولا وہ سائبان جو آپ نے بنایا تھا اسے بھی دشمنوں نے گرا دیا. آپ کی بنت رسول پورے دن دھوپ میں بیٹھ کے گریا کرتی رہی. علی تڑپ گئے. ہاں یہ اجر رسالت ہے جو امت نے ادا کیا ہے. کیسا اجر رسالت ادا کیا کہ علامہ شبلی نعمانی تک کو لکھنا پڑا. بعض اور لوگوں نے بھی لکھا، ہلکے ہلکے جملے لکھے، مگر اتنا تو لوگوں نے لکھا کہ ہمیں بعد رسول مدینے میں دھواں نظر آیا. ارے دھواں مدینے میں تھا، شعلے کربلا میں تھے، مدینے میں دروازہ جل رہا تھا. میرا 5واں امام سلام کرتا ہے. اگر 5ویں امام نے نہ کہا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا. امام کہتے ہیں ایسا دروازہ گرا کہ اس دروازے میں ایک کیل تھی جو ہماری جدہ کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گئے. آواز دی فضا دوڑو، فضا مجھے سنبھالو، علی کی امانت ضائع ہو گئی، میرا بچہ شہید ہو گیا. شہزادی گری، آگ کے شعلے بلند تھے، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی، آگ کے شعلے دروازے پہ تھے مگر آپ اپنے گھر میں تھی. مگر ہاں ایک اور بی بی نظر آتی ہے کہ چاروں طرف خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ بی بی وقت کے امام کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی سید سجاد بتاؤ اس آگ میں جل جائیں
یا خیموں سے باہر نکل جائیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں، کبھی بھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، باہر نکل جائیے۔ عزادارو سنیں گے آخری فقرے، بس میں پڑھ چکا، کہاں سے الفاظ لاؤں، کیسا ظلم ہے جو ہوا۔ یہ عالم وہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ کبھی کسی بیوی کے اوپر یہ عالم گزرے یا کسی کو یہ مصیبت پڑے۔ سنتے ہیں کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کی اذیت بہت ہوتی ہے، ارے کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، اور اس میں بھی پسلیوں کا شکستہ ہو جانا۔ مگر ایسے عالم میں بھی جب بی بی نے دیکھا کہ علی کو گرفتار کیا گیا تو اپنا پہلو سنبھال کے کھڑی ہوئی، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ ارے دنیا دیکھے، مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، لوگ گرفتار کر کے لے کے چلے، بس ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دے کے کہا علی کو رہا کر دو ورنہ رسول کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، اپنے بالوں کو بکھرا دوں گی۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ زمین کو زلزلہ ہوا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، سلمان دوڑتے ہوئے آئے، اے بی بی صبر کیجئے، کہ سلمان یہ میرے سہاگ کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں، میرے شوہر کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ دشمنوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا۔ مولا آئے، ارے میں کیسے نہ رہوں، ایک طرف تو یہ ظلم، اس کے بعد انہی پسلیوں کو، شکستہ پسلیوں کو لے کر دربار میں بی بی کا کھڑا رہنا، خطبہ دینا، اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ علی آئے، سیف فاطمہ نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا، یا علی میری جان آپ پر فدا، میری روح آپ پر قربان۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں، اے بی بی آپ نے اپنے وقت کے امام کو بچا لیا، آپ نے بڑی قربانی دی، بڑے مسائب اٹھائے، مگر اپنے وقت کے امام کو بچا تو لیا، مگر ہائے آپ کی بیٹی زینب کہ جس نے اتنی قربانیاں دی مگر بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا۔ زینب دیکھتی رہی، بھائی کا لاشا پامال ہوتا رہا، زینب دیکھتی رہی۔ عزادارو سنیے، وہ وقت بھی آیا کہ شہزادی نے مولا کائنات کو بلایا، کہا یا علی اگر مجھ سے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا، کئی دن ہوئے میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے اذیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے خدمت نہیں کی۔ کہا شہزادی خیر تو ہے؟ کہ یا علی بابا بلا رہے ہیں، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، جانے کا وقت آ گیا۔ یا علی جب میں گھر سے آئی تھی تو خالی ہاتھ آئی تھی، یہ 4 بچے یہی میری کل کائنات ہیں، میرے بعد ان بچوں کا خیال رکھیے گا۔ میں مرحومہ کے شوہر سے، مرحومہ کے بچوں سے، مرحومہ کی بہنوں سے، تمام عزیزوں سے خطاب کر کے اتنا کہوں گا، ہاں آپ کے لیے یہ بڑی اذیت ہے مگر ذرا فاطمہ کی اذیت کو یاد کیجئے گا، کہا ان بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد کہا یا علی آپ مسجد میں چلے جائیے، بچوں کو بھی ساتھ لے جائیے۔ مولا مسجد میں گئے، بچے گھر سے رخصت ہوئے، ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بچے دوڑے ہوئے آئے، اسما اماں کہاں ہیں، اماں کہاں ہیں؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ کہا اسما ہم جانتے ہیں اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ کہا بچوں تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ہم روزہ رسول پہ تھے، آواز آئی اے یتیمان زہرا جاؤ تمہاری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اماں کو آخری سلام کر لو، ہم نانا کے حکم پہ آئے ہیں، لیجیے جنازہ تیار ہوا۔ علی نے آواز دی آؤ فاطمہ سے رخصت ہو لو۔ بیٹیاں آگے بڑھی، بچے آگے بڑھے، ننھے بچے آگے بڑھے، مگر آگے بڑھ کے رک گئے۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں یہ ہے کہ بچوں نے کہا کہ اماں ہمیں بلائیے۔ میں اتنا کہہ رہا تھا، مولا کائنات کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آؤ میرے بچوں آ جاؤ،
بچے سینے سے لگ گئے. اماں نانا کو ہمارا سلام کہیے گا. ہاتف غیبی کی آواز آئی, علی بچوں کو الگ کر لو. ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا. علی آگے بڑھے, بچوں کو سینے سے لگایا. میں کہوں گا اے مولا, ارے بچوں کو الگ کیا تو سینے سے لگا کے الگ کیا, مگر ہائے ظلم کربلا, سکینہ کو کیسے بابا سے الگ کیا گیا. شمر آگے بڑھا, تازیانہ پشت مبا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود اس ذکر کے صدقے میں مرحومہ کے درجات کو بلند فرما دے. بار الہ کل ارواح مؤمنین و مؤمنات کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. معبود اس بیماری کو, اس مرض کو انسانیت سے دور فرما دے. بار الہ تو جلد راضی ہو جانے والا ہے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم سے راضی ہو جا. اے جلدی راضی ہو جانے والے, ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دے, ہمیں معاف فرما دے, انسانیت پر رحم فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب زیادہ فرما دے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما. بار الہ مرحومہ کے لیے جو تلاوت, جتنی تلاوت نے کی گئیں, جو عبادت نے کی گئیں, جو جس طرح مرحومہ کو سب لوگوں نے اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے, بار الہ ان سب کو بطفیل ائمہ طاہرین مرحومہ کی روح کے لیے قبول فرما دے, اور مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرین عابدی بنت محمد مہدی کی روح کو ایصال فرما دیں, اور یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ کل انشاءاللہ صحیح 11 بجے مجلس چہلم جو مولانا عابد بلگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے وہ بپا ہوگی, اس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے. بسم اللہ.